شکریہ. خداوند کے نام کی تعریف ہو، خداوند کے نام کی پرستش ہو اور خداوند کے نام کی ستائش ہو. آج ایک مرتبہ پھر ہم پاک عشاء کے لیے گرجا گھر میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف چلیں، میں ایک مرتبہ پھر انکریج کرنا چاہتا ہوں، فورس کرنا چاہتا ہوں تمام چرچ کو، تمام کلیسیا کو کہ وہ منگل کی دعائیا عبادت میں لازمی شامل ہوں. تمام لوگ بشمول میرے اپنے خاندان کے. سو میں فورس کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ دعائیا عبادت میں لازم و ملزوم شامل ہوں جو منگل کو دعائیا عبادت ہوتی ہے. اور ینگسٹرز کو بھی، نوجوانوں کو بھی میں انکریج کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو یہ پریئر چین چل رہی ہے، میں آپ تمام کو انکریج کرتا ہوں کہ اس پریئر چین میں اور فاسٹنگ چین میں لازمی حصہ لیں. سو آج ہم پاک عشاء کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. آج ہم خداوند کے کلام میں سے ہم سب خداوند کے کلام کے احترام میں کھڑے ہوں گے، اور ہم دیکھیں گے خروج اس کا 12واں باب. خروج اور اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: 7 دن تم بے خمیری روٹی کھانا. 12واں باب 15ویں آیت سے. پہلے ہی دن سے خمیر اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے. اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو. ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے. اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا. اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا. پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا. میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا. 7 دن تک، 15ویں آیت، 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بے خمیری روٹی، جس کو عبرانی زبان میں میتزو کہا جاتا ہے. بے خمیری روٹی. یہودی اس فسح کی رسم کو، اگر میں 2002 سے کاؤنٹ کروں بیک ورڈز، تو تقریباً 3500 سال سے فسح کی عید منا رہے ہیں اور فسح کی روٹی کھا رہے ہیں. اس کا مکمل مطلب سمجھے بغیر. کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت ہم دیکھیں گے. کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کلسیوں پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا.
دانیل کو خداوند نے ایک رویا دی اور دانیل نے خدا سے یہ پوچھا کہ خداوند، یہ میں دانیل 12ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہے کہ دانیل کو خدا نے رویا دی اور دانیل نے خداوند سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے اس کی، میں نے سنی ضرور ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ دانیل کو خداوند نے کہا کہ اس کو بند کر، اس کو رکھ دے، کیونکہ اس پر مہر کر دے، کیونکہ یہ آخری دنوں کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں اور نیا عہد نامہ نہیں پڑھتے جیسا کہ یہودی کرتے ہیں، تو وہ اس پرانے عہد نامہ کا اصل مقصد نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو ہم رسومات کر رہے ہیں، یہ اس کی اینڈ ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ اور اگر ہم صرف نیا عہد نامہ پڑھیں اور پرانا عہد نامہ نہ پڑھیں تو ہمیں نئے عہد نامہ کی، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، ہمیں اس کی فلسفی سمجھ نہیں آتی۔ فار ایگزامپل، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح ہمارا برہ ہے، اور اگر کوئی بھی نیا شخص آ جائے جس نے پرانا عہد نامہ نہ پڑھا، وہ کہیں گے یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ لوگ تو اپنے لیڈرز کے لیے بڑے بڑے لقب استعمال کرتے ہیں کہ وہ یہ شیر ہے اور یہ وہ ہے اور یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ ہرکیولیس ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو برہ 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 کہتے ہیں؟ لیکن جب آپ نے پرانا عہد نامہ پڑھا ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا، برہ کا کانسیپٹ یہ ہے۔ آج ہم اسی طرح دیکھیں گے کہ ایک رسم ہے جو یہودی 3500 سال سے منا رہے ہیں، لیکن وہ رسم جو ہے وہ کیسے مسیح میں آ کر اور کیسے مسیح ڈاکٹرین میں آ کر مکمل ہوتی ہے۔ یہودی جو فسح میں خوراک لیتے ہیں، فسح پہ ان کی خاص خوراک ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں سیڈر، SEDAR، یعنی یہ بیسکلی پاس اوور کا یا فسح کا ان کا ٹریڈیشنل ڈنر ہے۔ سیڈر کا مطلب ہے آرڈر، ایک ترتیب۔ جیسا کہ انہیں بتایا گیا کہ جب تم برہ کو ذبح کرنا تو اس کی ٹانگ مت تو توڑنا، اور اسی طرح جب ہم مسیح یسوع کی مصلوبیت دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ٹانگوں کو یا ٹانگوں کی ہڈیوں کو نہیں توڑا گیا، کیونکہ وہ پرانے عہد نامہ کی تکمیل تھی۔ سیڈر میں یہودی کیا کچھ لیتے ہیں اور وہ ایک ایک چیز مسیح یسوع میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ میں تمام چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہم سٹڈی آج صرف ایک چیز کو کریں گے۔ وہ سبزیاں لیتے ہیں جس کو وہ نمکین پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بٹر ہربس لیتے ہیں، یعنی کہ کڑوی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اس دن خاص۔ پھر وہ ایک خاص لیتے ہیں جس کو ہیروست کہا جاتا ہے یا کیروست کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک روسٹڈ ایگ لیتے ہیں، روسٹڈ انڈا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ 4 پیالے مے کے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ میتزو لیتے ہیں، یعنی روٹی لیتے ہیں، بے خمیری روٹی، اور برہ لیتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کو فوکس کریں گے وہ ہے میتزو، یعنی بے خمیری روٹی۔ یہ ہے بے خمیری روٹی جو یہودی اپنی فسح کے دن 3500 سال سے اس روٹی کو کھا رہے ہیں۔ ان کو خاص طور پہ بتایا گیا کہ جب یہ روٹی بنانا تو اس کو جلدی جلدی بنانا، یہ صرف آٹے اور پانی سے مل کر بنی ہے، اور اس کو کیونکہ
यहूदियों के पास इतना टाइम नहीं था जब वो मिस्र से निकल रहे थे कि वो आटे को गूंथते फिर उसको रखते ताकि उसमें खमीर पैदा हो। तो उनको कहा गया कि जल्दी जल्दी बनाना और बेखमीरी रोटी तुम लोग उसे खाना। खमीर कैसे पैदा होता है? अरसा दराज से रोटी बनते देखते आ रहे हैं, लेकिन जब भी आप आटा को गूंद के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो हवा में जितना भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो यीस्ट बैक्टीरियाज होते हैं जो खमीर पैदा करते हैं, वो उस आटे में आते हैं और जब आप रोटी बनाते हैं तो वो फिर रोटी फूलना शुरू हो जाती है। लेकिन यहूदियों को ये कहा गया कि जब तुम रोटी बनाना तो उसको बेखमीरी रोटी बनाना, यानी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, कोई बैरूनी बैक्टीरिया उसमें शामिल ना हो। जिस तरह वो प्योर हो। और बाइबल में जब आप देखते हैं तो बाइबल हेट्स, एक चीज से बाइबल नफरत करती है, जब आप बाइबल की सच्चाई में जो है बैरूनी चीजों को या बैरूनी अट्रैक्शंस को जब आप उसमें शामिल करते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि खुदावन ने मूसा से कहा था कि जब तू खैमा इज्तिमा बनाए तो उस नमूना के मुताबिक बनाना जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उसमें जरा सी भी तब्दीली ना करना, अपनी तरफ से कोई तब्दीली ना करना। और फिर हमने ये देखा कि यशुआ को खुदावन ने कहा कि जब तू मज़बा बनाए तो बेतराशे हुए पत्थरों को, ऐसे पत्थरों से मज़बा बनाना जिसको इंसान तराशे मत, यानी उसमें इंसान की क्रिएटिविटी ना हो, वो बिल्कुल नेचुरल हो। और इसी तरह खुदावन ने जब उनको कहा कि बेखमीरी रोटी, तो इसका मतलब था कि दुनिया का खमीर उसमें शामिल ना हो। चर्च, वी नीड टू स्टिक टू आवर बाइबल्स ईदर वर्ल्ड लाइक इट और नॉट। मुझे खुदावन की अप्रूवल ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि दुनिया मेरे लिए ताली बजाए कि आपकी तो बड़ी जबरदस्त तालीम है। नॉट एट ऑल। मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ता हूं और उस पर ईमान रखता हूं और उस पर यकीन रखता हूं। मतलब जब मैं लफ्ज़ मैं कहता हूं तो मैं तमाम कलीसिया की बात कर रहा हूं, हम सब लोगों की बात कर रहा हूं। तो हम लोग जो हैं, हम कलाम पर ईमान रखते हैं जैसा कि कलाम हमें कहता है, ना कि जैसा कि दुनिया चाहती है कि हम कलाम पर रखें। सो खुदावन ने उन्हें कहा कि जब तू बेखमीरी रोटी बनाए तो उसको जल्दी जल्दी बनाना ताकि इस पर कोई बैरूनी फोर्स काम ना करे। अब थोड़ा सा हम इसको डीपर चलते हैं मैथ्ज़ो के पे। यहूदी क्या करते हैं, वो फसा के दिन 3 मैथ्ज़ो लेते हैं, 2, 3। ये 3 बेखमीरी रोटियां लेते हैं। हर साल जब भी वो ईद फसा बनाते हैं तो वो 3 बेखमीरी रोटियां लेते हैं और इन 3 बेखमीरी रोटियों को एक बैग, अब मुझे नहीं पता, हम तो रोटियां जिसमें रखते हैं, पंजाबी में हम पौना कहते हैं, उर्दू में शायद झाड़न कहते हैं, अंग्रेज़ी में शायद हॉट पॉट कहते हैं। सो वो लोग जो हैं वो एक ख़ास बैग होता है, चाहे वो कपड़े का हो चाहे किसी तरह का हो, उसमें ये 3, और उस बैग में 3 खाने होते हैं। उन 3 खानों में ये 3 रोटियां रखते हैं। उस बैग को क्या कहते हैं? हर एक चीज में बाइबल की प्रोफेसी है। मैं हमेशा कहता हूं, जितना आप पुराने ऐहदनामा को पढ़ते हैं और आप सिमिट्री देखते हैं बाइबल की, बाइबल मुकद्दस 1500 साल में लिखी गई, 40 मुसन्नफीन ने लिखा।
میں بھی ایک شخص نے لکھا، دوسرے نے لکھا، کوئی کسی جگہ سے تھا، کوئی کسی جگہ سے تھا، کوئی کسی دور میں پیدا ہوا، کوئی کسی دور میں پیدا ہوا، لیکن ایک سٹوری ہے، ایک فوکس ہے، ایک تھیم ہے بائبل کا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں there is only one thing that convinces me to believe in the God, and that is Holy Bible. صرف بائبل مقدس ہے جو مجھے کنونس کرتی ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھوں. اور چیزیں بھی ہوں گی، کائنات بھی ہوگی، کائنات کا سائنس بھی ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میرا سب سے بڑا اعتقاد خدا پر، اس کی وجہ بائبل ہے کہ 1500 سال میں لکھی گئی اور اس کا تھیم ایک ہی ہے. جس نے بھی آ کے لکھا اس نے فوکس ایک ہی چیز پر کیا. اوکے، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ 3 روٹیاں جو ایک ہی گندے ہوئے آٹے سے بنی ہے، اور اس کو ایک بیگ میں رکھا جاتا ہے. اس بیگ میں 3 چیمبرز ہوتے ہیں، مطلب خانے ہوتے ہیں. ایک کو ایک خانے میں، دوسرے کو دوسرے خانے میں، تیسرے کو تیسرے خانے میں. اور اس بیگ کو یا اس کپڑے کو جس میں یہ 3 بے خمیری روٹیاں رکھی جاتی ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آئے گی. اس کو جھاڑن نہیں کہتے، اس کو پونا نہیں کہتے، اس کو ہاٹ کیس نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکھاد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اکھاد. ECHAD. الف کاف ہے الف دال. اکھاد. اکھاد کا کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، زکریا اس کا 14واں باب، زکریا اس کا 14واں باب میری بائبل تھوڑی سی نئی ہے اس لیے اس کے صفحے، زکریا اس کا 14واں باب اور اس کی 9ویں آیت. اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. سو اکھاد کا مطلب ہے واحد، اکھاد کا مطلب ہے ایک. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس میں یہ 3 روٹیاں رکھی جاتی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اکھاد. اکھاد کا مطلب کیا ہے؟ واحد. اور بائبل کیا پروفیسی کرتی ہے کہ اس دن اس کا اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. دیکھو، ہوشانہ ہوشانہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یعنی یہودیوں کا بادشاہ، ایک ہی بادشاہ ہوگا اور اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. ویسے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم اپارٹ فرام پاکشاہ کے دنوں کے علاوہ ہم لوگ مسیح کی الوہیت اور یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. آج ہے تو پاکشاہ، لیکن یہ تھوڑا سا میسج اسی طرف جائے گا. اور میں نے آپ کو خاص کر کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کہاں پر موجود ہے. اس روز اس کا کوئی ایسا نام نہیں ہوگا جو آپ نے دیا ہوا ہے. اس روز اس کا نام وہ نہیں ہوگا جو ناسیہ کونسل نے 325 عیسوی میں خود ہی رکھ دیا. اس روز اس کا نام وہ نہیں ہوگا جو آپ نے اپنے گرجے گھروں کے نام رکھ دیے کہ وہ خدائے یہ ہے تو وہ خدائے وہ ہے.
उस दिन उसका एक ही नाम होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और ये काम यहूदी 3500 साल से करते आ रहे हैं कि जिसमें एक ही आटे से बनी हुई 3 बेखमीरी रोटियां एक केस में रखते हैं, एक कपड़े में रखते हैं, और उस कपड़े को वो एक कहते हैं, वाहिद कहते हैं, इखाद कहते हैं। हालेलुया। अब इखाद के यानी उस कपड़े के मैंने आपको बताया 3 हिस्से हैं। और ये 3 बेखमीरी रोटियां उन 3 हिस्सों में रखी जाती हैं। इस रोटी को पहले एक रोटी लेते हैं और उसको इखाद के पहले हिस्से में रखते हैं। इसको मैंने आपको पहले बताया था, इस बेखमीरी रोटी को अब्रानी में मैत्जो कहते हैं। सो इस मैत्जो को इखाद के पहले हिस्से में रखा जाता है। जब इसको पहले हिस्से में रखा जाता है तो पूरे ईद फसा के ईद के दौरान, यानी जो 7 दिन चलती है, ना तो इस रोटी को देखा जाता है, ना इस रोटी को छुआ जाता है, ना इस रोटी को इस्तेमाल किया जाता है। पहली रोटी को, इसको इखाद के पहले हिस्से में रख देते हैं और फिर ना इसको छूते हैं, ना इसको खाते हैं और ना इसको देखते हैं। सो ये रोटी क्यों बनाते हैं? और क्योंकि ना उसको कभी उन्होंने टच करना है, ना कभी देखना है, ना कभी इसको इस्तेमाल करना है, सिर्फ ये रोटी बनाई और उसको उस चैम्बर उस इखाद के यानी उस बैग के पहले हिस्से में रख दिया। रीजन क्या है? मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, पहला तिमोथियस उसका पहला बाब, पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, अब असली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल अबाद होती रहे। कौन से खुदा की? नादीदा खुदा की। अ गॉड विच कैन नॉट बी सीन, अ गॉड विच कैन नॉट बी सीन, वो खुदा जिसको देखा नहीं जा सकता। खरूज उसके 33वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, मूसा ने कहा, खुदावंद मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि मूसा, कोई इंसान मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई मुझे देखे तो वो जिंदा नहीं रह सकता। सो खुदा का वो ज़हूर जो बाप कहलाता है, जिसके बारे में यह लिखा है कि अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल अबाद होती रहे, जिसको ना देखा जा सकता है, जिसके चेहरे को नहीं देखा जा सकता। सो यहूदी अनजाने में ये रोटी, जिस तरह उनको मूसा ने बताया, वैसे ही 3500 साल से करते आ रहे हैं। उनको नहीं मालूम वो ये सब क्यों कर रहे हैं,
جیسے دانیل کو خدا نے رویا دکھائی اور دانیل نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، خداوند نے کہا نو، تیرے لیے یہ تیرے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ وہ باتیں جو خداوند نے انبیاء سے پوشیدہ رکھی، سب سے پوشیدہ رکھی، وہ ہمارے زمانہ میں آ کر کلیسیا پر ظاہر کی، کیونکہ یہودیوں کے پاس یا پرانے عہد نامہ کی جنریشن کے پاس انکمپلیٹ میسج تھا، لیکن سوری میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، لیکن کلیسیا کے پاس انکمپلیٹ میسج نہیں ہے، کمپلیٹ میسج ہے، کیونکہ میں شریعت کو معکوف کرنے نہیں، شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ سو جو یہودی 3500 سال سے کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل ڈاکٹرین کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو بائبل میں لکھا ہے خدا کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے، نہ کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ سو وہ روٹی، پہلی روٹی لیتے ہیں اور ایک ہاتھ کے پہلے حصے میں رکھ لیتے ہیں، اور پوری فسح کی عید میں نہ وہ اس روٹی کو دیکھتے ہیں، نہ اسے چھوتے ہیں، نہ اسے کھاتے ہیں، یہ پھر وہ کبھی دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ خداوند کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ سو یہ روٹی تو گئی۔ اب پیچھے کتنی رہ گئی ہیں؟ اگر آپ ابھی تک سوئے نہیں ہیں اور ابھی تک آپ میرے ساتھ ہیں تو پیچھے کتنی روٹی رہ گئی ہے؟ تسی بولو نہ بولو، مینوں کہڑا پتہ لگنا ہے، بھلا ویڈیو سے میں وہی لاواں گا۔ اوکے، پھر وہ لیتے ہیں دوسری روٹی۔ اس کے بعد وہ دوسری روٹی لیتے ہیں، اور اس روٹی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی آٹے سے تینوں روٹی بنی ہیں، تین علیحدہ علیحدہ آٹے نہیں ہے، سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ان کا سورس ایک ہی ہے، اس لیے اکھاد کہا جاتا ہے، رائٹ؟ پھر وہ یہ دوسری روٹی لیتے ہیں، اس روٹی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس روٹی کو وہ دو حصوں میں توڑ دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور دوسری روٹی کو وہ کہتے ہیں لیخم اونی۔ لیخم اونی، لیخم اونی کا مطلب ہے دا بریڈ آف افلکشن۔ بریڈ آف افلکشن کا مطلب ہے مصیبت کی روٹی۔ سو یہ مصیبت کی روٹی اس کو کہتے ہیں۔ اس روٹی کو توڑ دیتے ہیں اور اس کو وہ مصیبت کی روٹی کہتے ہیں۔ 3500 سال سے آج تک وہ یہ روٹی توڑتے آ رہے ہیں۔ اگر یہودیوں سے پوچھو کہ وہ یہ جو دوسری روٹی ہے وہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری روٹی ہے یہ دراصل ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو۔ اور پھر ان سے دوسرا یہ کویسچن کیا جاتا ہے کہ آپ اسحاق کو دو حصوں میں کیوں توڑ دیتے ہیں؟ تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ اسحاق کو کیوں توڑ دیتے ہیں، لیکن کلیسیا کے پاس اس کا جواب ہے کہ جب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ خیمہ اجتماع بنائے، تو موسیٰ تو جو کچھ کرنا جیسا اس کو کہا جا رہا تھا وہ کرتا جا رہا تھا۔ جہاں اس کو کہا گیا کہ تو مذبح گاہ بنانا، سنہری مذبح رکھنا یا عہد کا صندوق رکھنا، اسے عہد کا صندوق رکھا۔ جہاں اس کو لکھا کہ سنہرا مذبح رکھنا، اس نے وہ سنہرا مذبح رکھا۔ پھر جہاں پہ بھی اس کو کہا گیا کہ نظر کی روٹی کا میز رکھنا، ایک قربان گاہ بنانا، وہ سارا ویسے کرتا گیا۔ پیتل کا حوض بنانا اور باہر کی قربان گاہ بنانا، اور جو بھی اس کو فرنیچر کہا گیا رکھتا گیا۔ اس کو نہیں تھا معلوم کہ وہ فرنیچر کیوں ایسے رکھ رہا ہے،
या उसको नहीं था मालूम कि वो फर्नीचर की इस तरह की डायरेक्शन क्यों रख रहा है। लेकिन कलीसिया ने जब आके खैमा इज्तिमा को देखा, और जब उन्होंने खैमा इज्तिमा को ऊपर से देखा, मूसा नहीं जानता था लेकिन कलीसिया जान गई, जब उसने खैमा इज्तिमा को ऊपर से देखा, ये तो सारा फर्नीचर सलीब का निशान है। बहुत सारी चीजें खुदावंद ने अपने नबियों से पोशीदा रखी, लेकिन इनको कलीसिया पर जाहिर किया, क्योंकि अगर हम पुराने अहदनामा तक रहें, वी आर इन अ इनकम्प्लीट मैसेज। लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं, जब हम मसीह यीशु को स्टडी करते हैं, फिर हमारे पास कंप्लीट मैसेज आता है। हालेलुया। सो ये क्यों तोड़ा गया, यहूदी नहीं जानते, उनके लिए ये भेद है, कलीसिया के लिए ये भेद नहीं है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है, मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद ने जिस रोज वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। उसने इसी रोटी को तोड़ा था, द ब्रेड ऑफ एफ्लिक्शन। हालेलुया। यहूदी नहीं समझते, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने समझाया कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 1500 साल पहले से जो वो कर रहे हैं, 2002 से तकरीबन 3500 साल पहले, और मसीह की पैदाइश से 1500 साल पहले से यहूदी जिस रवायत को कर रहे हैं, वो आके मसीह में कंप्लीट होती है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तरह उस रोटी को तोड़ा और फिर उसे कहा, ये मेरा बदन है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। अब वो इस रोटी के साथ एक और सलूक करते हैं। अब देखिए, बाइबल की ब्यूटी देखें। अगर आप बाइबल को गहराई में पढ़ेंगे और बाइबल को रिसर्च करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप कहीं और चले जाएं। जरा मैं अब आपको बताऊं कि इन दो टुकड़ों के साथ क्या करते हैं। एक टुकड़े को वो लेते हैं और एक हाथ में रख देते हैं, वही टुकड़ा जिसमें पहले से एक रोटी रखी हुई है, जो बाप को जाहिर करती है, खुदा को जाहिर करती है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। और ये जो दूसरी रोटी है, जो टूटी हुई रोटी है, उसको उसके अंदर, एक हाथ के अंदर रख देते हैं। ये दूसरे हिस्से के साथ क्या करते हैं? ये दूसरे हिस्से के साथ क्या करते हैं? इस दूसरे हिस्से को सूती कपड़े में लपेटकर उसको कहते हैं एफिकोमन। एफिकोमन का मतलब है, एफिकोमन, एफिकोमन का मतलब है AFIKOMEN। एफिकोमन का मतलब है द कमिंग वन, आने वाला। सो ये दूसरे हिस्से को सूती कपड़े में लपेटकर
किसी जगह पर छुपा कर रख देते हैं। एक और चीज जो इस रोटी के बारे में यहूदियों को लाजमी कही गई, मैं चाहूंगा कि शावेज अलहदा से भी इस रोटी की तस्वीर आपको दिखाएं। एक तो जी, एक तो इस रोटी पे स्ट्राइप्स होने चाहिए। ये लकीरें होनी चाहिए, ये लाजमी है। रोटी, यहूदी ऐसी रोटी नहीं बनाते जिस पर ये स्ट्राइप्स ना हो, ये लकीरें ना हो। और दूसरा, इस रोटी के अंदर छेद होने चाहिए। पता नहीं आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, लेकिन मैं शावेज से कहूंगा कि वो आपको एक अलहदा से भी इसकी पिक्चर दिखाएं, ये जो रोटी का क्लोजअप आपको दिखाएं। एक तो इसके अंदर स्ट्राइप्स होने चाहिए और एक उसके अंदर छेद होने चाहिए। यहूदियों को नहीं पता कि वो स्ट्राइप्स क्यों बनाते हैं, उनको नहीं पता कि वो इस रोटी को छेदते क्यों हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं। बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से हम लोग शिफा पाते हैं, और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। इनको, ये जो लकीरें हैं, इनको अंग्रेजी में स्ट्राइप्स कहते हैं। इन लकीरों को स्ट्राइप्स कहते हैं। और उर्दू बाइबल ने तो इसका तर्जमा इस तरह किया कि उसके मार खाने से हम लोग शिफा पाते हैं, लेकिन अंग्रेजी बाइबल ने लिखा है बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। हालेलुया। सो और अगर आप ज़बूर 22 में और 16, और फिर वो इसको छेदते हैं, और ज़बूर 22 में और 22 ज़बूर की 16, आपको मालूम होना चाहिए कि ज़बूरों को बाइबल की प्रेयर बुक कहा जाता है। ज़बूर जो है वो बाइबल की प्रेयर बुक कहलाती है। उस पर हम कभी बाद में देखेंगे। बहरहाल 22वें ज़बूर की 16वीं आयत में लिखा है कि शरीरों ने मुझे जकड़ लिया, उन्होंने मेरे हाथों और मेरे पांव को छेदा। यहूदियों को नहीं मालूम कि वो रस्म जो 3500 साल से मना रहे हैं, वो रस्म किस तरह आकर मसीह में मुकम्मल होती है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि इसको सूती कपड़ा में लपेट कर, इसको सूती कपड़ा में लपेट कर इसको किसी जगह पर छुपा देते हैं। और फिर उनकी ये रवायत है कि जब वो अपना शेडर मील जो है, जब उसको वो मुकम्मल करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो उस रोटी के टुकड़ा को जो सूती कपड़ा में लपेट के कहीं छुपाया होता है, उसको कहीं से ढूंढते हैं। और जब वो ढूंढ लेते हैं तो वो उसको देकर अपने बुजुर्गों से इनाम वसूल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको वो ये कहते हैं कि हम इसको एज अ रैंसम रख रहे हैं। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में देखें, मरकस उसका 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत। मरकस उसका 10वां बाब
اور اس کی 45ویں آیت. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. اب میں اس کو انگریزی میں پڑھنے لگا ہوں. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. رینسم کا مطلب ہے وہ چیز جس کو آپ دکھا کر انعام لے سکیں. سو بچے اس روٹی کے ٹکڑے کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ تلاش کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں اور پھر اپنے بڑوں سے انعام پاتے ہیں. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ پھر میں دیکھ کے رو پڑا کہ کون ہے جو ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ ان مہروں کے اندر میری زندگی چھپی ہے، ان مہروں کے اندر میری ابدی زندگی چھپی ہے. جب تک کوئی ان مہروں کو نہ کھولے اس وقت تک میں اس ابدی زندگی کو، بلیسنگ کو، خدا کی بادشاہت کو نہیں پا سکتا. پھر کسی نے مجھے کہا مت رو، دیکھ یہودا کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، داؤد کی نسل ہے، وہ ان موروں کو کھولنے کے قابل ہے، کیونکہ اس کے بدن پر سٹرائپس ہیں، اس کے بدن پر کوڑوں کے نشان ہیں، اس کا بدن چھیدا ہوا ہے، اور اس کے خون سے اس کے لوگ آزادی پاتے ہیں. ہاللویا. جب بچے اس چھیدے ہوئی روٹی کو اپنے باپ کے پاس لاتے ہیں کہ میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، I have found him، میں نے اس روٹی کو پا لیا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں. وہ اپنے بزرگوں سے، اپنے باپ سے انعام لیتے ہیں. جب ہم عدالت میں کھڑے ہوں گے اور ہر طرح کا الزام ہم پہ لگ رہا ہوگا، ہم کہیں گے کہ ہم نے زندگی کے کسی حصے میں اس روٹی کو پا لیا تھا، ہم نے اس چھیدے ہوئے بدن کو اور کوڑوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے اس بدن پر ایمان لے آئے تھے. ہمارا انعام ہمیں واپس کیا جائے. Yes, I do not deserve it, but I deserve it because I have a faith in the broken body of Christ. کیونکہ میرا ایمان مسیح کے ٹوٹے ہوئے بدن پر ہے. ہاللویا. سو دوسرا حصہ، یہ تو بچے دیکھ کے انعام وغیرہ لیتے ہیں. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو واپس اکھاد میں رکھا جاتا ہے. اکھاد کا کیا مطلب ہے؟ واحد. خدائے اے او نہیں، خدائے او تے خدائے اے. بائبل نے خدا کے بہت سارے نام دیے، الوہیم اور ادونائی، یہوہ رافع، یہوہ شالوم، یہوہ نسے، خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، ببر، برا. لیکن جیڑا 325 ناسیہ کونسل نے ایجاد کر دیتا نا، وہ کتے نہیں بائبل چ لکھیا، لیکن بائبل چ ضرور لکھیا ہے کہ او دا نام واحد ہوئے گا. ہوں میں خداوند دا نام واحد لواں گا. ہوں تسی بھاویں بدعتی کہندے رہو یا نہ کہو. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا نیم وچ از ناٹ مینشنڈ ایون اے سنگل ٹائم ان دا بائبل. ہاللویا. سو یہ دوسرا جو روٹی کا حصہ ہے، میں پھر ادھر ادھر چلا جانا، پھر میں واپس آنا پہنتا ہے. بہرحال یہ روٹی کا حصہ کیوں اس میں دوبارہ رکھا جاتا ہے جہاں پر اندیکھے خدا کی مشابت کی روٹی رکھی گئی ہے؟ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں دیکھیں،
कुलसियों उसका पहला बाब, कुलसियों उसका पहला बाब, कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वो अनदेखे खुदा की सूरत है, अनदेखे खुदा की सूरत है। अगर मुझे खुदा को देखना है, उसको तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन अगर आज मुझे खुदा को देखना है तो मैं उस टुकड़ा को जरूर देखूंगा जो अनदेखे खुदा की सूरत है। सो मुझे जब भी वाहिद खुदा को देखना है, मैं यीशु मसीह को देखूंगा। तू मेरे साथ इतना अरसा से है और तू कहता है कि मुझे बाप को दिखा। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं अनदेखे खुदा की सूरत हूं। दूसरा हवाला मेरे साथ देखें, दूसरा करंथियों उसका 4 बाब, दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है और उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम खुदा को किस तरह देखते हैं? मसीह जो खुदा की सूरत है। जब तुम ईद फसा मनाओ तो एक टुकड़े को वापस एक हाथ में रख देना, क्योंकि वही टुकड़ा अनदेखे खुदा की सूरत, अनदेखे खुदा के जलाल का परताव, अनदेखा खुदा और वाहिद खुदा वही है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, अलूयत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते को। बैसियत इंसान वो तोड़ा गया और उसको सूती कपड़ा में लपेट के रख दिया, लेकिन बैसियत खुदा, कोई मुझसे मेरी जान नहीं लेता, मैं खुद उसे देता हूं। हालेलुया। और बैसियत खुदा वो अपने तख्त पर मौजूद है। कितनी रोटियां थी? बोलते नहीं गए, 3 रोटियां सन। हाले कितनी रोटियां सी डिस्कस की थी? 2, 1 रह गई। ये है तीसरी रोटी। तुसी भी कहना है कि रोटी खांदे कदों सन? एक रोटी उन्होंने खाद च रख दी, दूजी तोड़ के वापस एक टुटा होया ऐसा खाद च रख दिता, दूजा लुका दिता, वो बच्चे दिखा के उन्होंने खा लेंदे, इनाम ले लेंदे सन। ते खांदे केड़े वेले सन? 3rd रोटी। इस रोटी के बारे में है कि तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। तीसरी रोटी वो खाते थे, 7 दिन तक खाते थे, बेखमीरी रोटी खाते थे। और याद रखें, बाइबल में खमीर को गुनाह से मोस्ट ऑफ द टाइम बाइबल में गुनाह को खमीर से तशबीह दी गई है। बेखमीरी रोटी खाना, 7 दिन तक खाना। और
اگر آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، 7 کاملیت کا عدد ہے۔ 7ویں دن خداوند نے آرام کیا، یعنی زندگی کے کامل دنوں میں جب سے مسیح کو قبول کرو، اس وقت سے خدا کے ساتھ عہد کرو کہ میری زندگی میں خمیر نہیں ہوگا، اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میرے گھر کے کونوں اور کھدروں سے، خمیر کی تشبیہ میں دے رہا ہوں گناہ کو، کہ گھر جا کے خمیر نہ لب دے رہنا، کہ میری زندگی میں گناہ نہیں ہوگا، غلطیاں ہوں گی، I'll be making mistakes, I'll be making blunders، لیکن گاڈ میں پھر بار بار تیرے پاس آؤں گا کہ تو میری زندگی کے خمیر کو۔ یہ روٹی جو ہے روح القدس کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تم روز اس روٹی کو لے کر کھانا، ہر روز روح سے معمور ہوتے جانا۔ یہ روٹی تمہیں قوت دے گی کہ تم خداوند میں زندہ رہو۔ یہ روٹی تمہاری اسپرچول لائف کو مضبوط کرے گی۔ ہر روز اس روٹی میں سے کھانا۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن آیت بولنے سے پہلے میں ایک چیز تو کلیئر کر دوں، اگلی باری کہتے آیا نہ کہنا کہ سانوں وہی والی روٹی لے کے دو۔ یہ ساری شیما ہن خداوند یسوع مسیح میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ یہودیوں کو ان طرح کی روایتوں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کمپلیٹ میسج کو نہیں سمجھتے۔ ہمیں نہ وقتوں کے ساتھ چلنے، ہم اصل روٹی کو جانتے ہیں۔ ہمیں وہ جو بائبل میں لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں آنے والی اچھی چیزوں کا پروفیسی ہیں، آنے والی اچھی چیزوں کی نبوت ہیں۔ یہ تمام چیزیں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بے خمیری روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت جب ہم دعا کرتے ہیں ہم روٹی نہیں کھا رہے ہوتے، ہم خدا کے روح کو ڈائریکٹلی اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اب تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت، کیونکہ خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اسی لیے لکھا ہے ہر روز روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تمہارا دل، تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ تمام روٹی، یہ تمام ریچولز، یہ تمام جا کے خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہوتے ہیں۔ جب بھی دعا کریں پوری لائف روح القدس کے لیے لازمی دعا کریں، خداوند مجھے روح القدس سے معمور کر، خداوند مجھے روح، اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہر روز روح سے معمور ہوتے جاؤ، بلا ناغہ دعا کرو، کیونکہ روٹی جس طرح آپ کے بدن کو قوت دیتی ہے کہ ایکٹیو رہے، زندہ رہے، اسی طرح خدا کا روح آپ کی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے زندہ خداوند، جتنے لوگ تیرے ہر سرنگوں ہیں، جتنے لوگ تیرے حضور سجدہ ریز ہیں، ہر ایک کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، نام بنام ایک ایک فرد کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھا میرے خدا، اسی لمحہ ہر ایک کو چھو میرے خداوند۔ چرچ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ جو لوگ پاک عشاء کو نہیں لیتے، صرف بچوں کو نکال کر 16 ایئرز اینڈ ابو، وہ سب پاک عشاء لیں، کیونکہ اس کے مار کھانے سے بائی ہز اسٹرائپس وی آر ہیلڈ۔ ہم میں سے کامل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، لیکن جب ہم خداوند کے بدن کا حصہ بنتے ہیں ہم خداوند میں پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ ہم پاک ہو کر مسیح کے پاس نہیں آتے، ہم مسیح کے پاس ہو کر
पाकीज़गी का सफ़र शुरू करते हैं। खुदावंद जितने लोग आज इस पाकशाह में शामिल हो रहे हैं, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूँ मेरे खुदा, तेरा हाथ हर एक पर बढ़ जाए। हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की गंदगी, हर किस्म की नापाकी, हर किस्म का गुनाह इसी लम्हा, इसी वक्त तेरे यीशु नाम में जाता रहे मेरे खुदा। छू अपने लोगों को, इस कलीसिया को पाक रूह से मामूर कर, इस कलीसिया को अपनी पाकीज़गी में, रूहानियत में मैच्योर कर मेरे खुदा। खुदावंद जितने लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं, उन सब के लिए तुझसे दुआ करता हूँ। हर एक को छू, हर किस्म की कमज़ोरी, बीमारी, तकलीफ़ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी पनाह में महफूज रखे। आमीन।